اپنے یار سے یاری ہر سال آپ نبھاتے ہیں. ایک کہے اٹھ اور ساتھ 4-5 اٹھ کر چل دیے. اس طرح یار سے یاری تو ہے, حضور سے وفاداری نہیں. وہ عاشق سب کچھ کھٹ جاندا ہے جو ذکر نبی وچ ڈٹ جاندا ہے. جتنے عاشق بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب اس انداز سے دیں کہ پتہ لگے کوئی دنیا دار نہیں بیٹھا, جو بیٹھا ہے نبی کا وفادار بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تاجدار فصاحت چلے آئیے, نو بہار خطابت چلے آئیے, لیکن باغ مدینہ کے گل کی مہک شہریار خطابت چلے آئیے, چلے آئیے, چلے آئیے. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب داں کملی والا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب کوئی بات دل پہ نہ لیجئے کہ ہے, جام کوثر اسی دم میں پیجئے کہ ہے. اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضرین مکرم, دعا ہے اللہ رب العزت یہ محفل پاک سجانا, ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. جناب ڈاکٹر شاہین اقبال صاحب, ان کے دیگر ساتھی جنہوں نے مل جل کے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا, جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے, دعا ہے اللہ رب العزت سب کو قدم قدم کے بدلے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. حضرین مکرم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس محفل پاک میں سالانہ خطاب جگر گوشہ پیر سواگ افتخار ملت حضرت علامہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب آپ فرماتے ہیں, لیکن چونکہ 2 دن سے آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے تو اس وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے, تو مجھے حکم ہوا تو اس حکم پہ میں حاضر ہو گیا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, قبلہ پیر صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آمین. حاضرین مکرم, حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجانا یقیناً بہت سی برکتوں اور رحمتوں کے حصول اور نزول کا ذریعہ ہے. جب میرے آقا کے غلام, میرے آقا سے محبت کرنے والے میرے آقا کے میلاد کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں تو بعض ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محافل میلاد سجانے کا تمہیں فائدہ کیا ملتا ہے. تم پیسہ خرچ کرتے ہو, وقت نکالتے ہو, یہ محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہو, میلاد کا ذکر کرتے ہو, یہ میلاد کا ذکر کرنے سے تمہیں فائدہ کیا ملتا ہے. تو حضرین مکرم یاد رکھیے, میلاد منانے کے تو اتنے فائدے ہیں کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں, لیکن آئیے میں ایک بہت بڑی برکت عرض کرتا چلوں. حضرین مکرم یاد رکھیے, جہاں بھی میرے آقا کا میلاد منایا جائے, یاد رکھ لیں
اس جگہ کبھی فنا نہیں ہوتی، ہمیشہ بقا ہی بقا ہوتی ہے۔ یہ میرے محبوب کے میلاد کی برکت ہے، اور میں اس کی دلیل بھی عرض کرتا چلوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میلاد سے فنا اور بقا کا اللہ کیسے جوڑ دیا۔ تو آپ دلیل نوٹ فرما لیں۔ آپ میں سے جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوں گے، ورنہ سنا ہوا تو ہر مسلمان نے ہے کہ وہاں ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہے۔ اب آپ علماء سے پوچھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جس علاقے میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے وہ علاقہ تھا شام، فلسطین اور حجاز کا علاقہ، اس میں سے زیادہ تر علاقہ پتھریلا علاقہ تھا۔ تو آپ پتھریلے علاقے میں جو تشریف لائے تھے تو یقیناً آپ کے قدم اس پتھر کے علاوہ، مقام ابراہیم کے علاوہ باقی پتھروں پر بھی آئے ہوں گے، لیکن آپ میں سے ان باقی پتھروں کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں، کس حالت میں موجود ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، ان پتھروں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے، اس پتھر مقام ابراہیم پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے، ان کو بقا نہیں ملی۔ اس پتھر مقام ابراہیم کو بقا کیوں عطا فرما دی گئی؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اس پتھر مقام ابراہیم کو بقا اس واسطے عطا فرما دی گئی چونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے ہمارے آقا کا میلاد پڑھا تھا۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مولا اس نبی آخر الزمان کو بھیج دے، تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ہمارے آقا کے میلاد کی دعا کی گئی، اس میلاد کی دعا کے وسیلے سے اللہ اس پتھر کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر میرے آقا کا جو غلام آج اپنے گھر میں، اپنے محلے، اپنے شہر میں جہاں بھی محفل میلاد سجاتا ہے وہاں بھی ہمیشہ بقا ہی بقا ہوگی، اور وہ جگہ فنا سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ اس محبوب کے میلاد کی برکت ہے، اور ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ دیکھیے ہمیں اللہ رب العزت نے اس نبی کا غلام اور امتی بنا کے دنیا میں بھیجا کہ جس کی شان میں خالق کائنات فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حضرین مکرم، ویسے تو پورا قرآن میرے آقا کی نعت ہے، لیکن اس آیت کا ایک ایک لفظ میرے آقا کی نعت ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ سے میرے آقا کی رفعتوں کا بیان ہوتا ہے، میرے آقا کی شانوں کا بیان ہوتا ہے۔ آئیے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اسی آیت کی تفصیل تھوڑی سی عرض کر کے پھر اپنے گفتگو کو سمیٹ دوں گا، پھر ہمارے باقی شناخان جو مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں پھر ہم ان کو سنیں گے۔ اب آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اس کی پہلی آیت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب اس آیت کے ایک ایک لفظ میں ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ دیکھیے اس آیت کا پہلا لفظ فرمایا اِنَّا۔ اِنَّا کا کیا مطلب ہے؟ اِنَّا کا مطلب ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید تو رب کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی خبردار کر دیا کہ خبردار یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی موجود نہیں، شروع میں کہہ دیا۔ تو پھر اپنے محبوب کی نعت کہنے سے پہلے رب نے بے شک کیوں فرمایا؟ حالانکہ قاعدہ اور قانون تو یہ ہے کہ بے شک ہمیشہ اس جگہ کہا جاتا ہے جہاں شک کی گنجائش موجود ہو، تو یہ تو وہ کتاب تھی کہ جس میں شک کی گنجائش موجود ہی نہیں تھی۔ تو پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعت کہنے سے پہلے بے شک کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعت کہنے سے پہلے بے شک اس لیے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تم جس دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو اس دنیا میں تم کسی پہ بھی شک کرتے پھرو تو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کبھی خدا کی عطا کی بات ہو اور محمد مصطفیٰ کے مقام کی بات ہو اس میں شک کبھی نہ کرنا، اس میں شک کبھی نہ کرنا۔ تو اس لیے رب نے سب سے پہلے خبردار کر دیا کہ اے دنیا والو، اے میرے بندو، جب بھی کبھی خدا کی عطا کی بات ہو اور محمد مصطفیٰ کے مقام کی بات ہو اس میں شک کبھی نہ کرنا۔ تو رب نے ہمیں خبردار کر دیا، فرمایا اِنَّا، بے شک ہم نے۔ اب یہ اگلا لفظ یہ بھی بڑا قابل غور ہے، ہم نے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت واحد ہے،
ایک ہے، تو جب وہ ایک ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہاں اپنا ذکر صیغہ واحد میں فرماتا کہ بے شک میں نے، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا ذکر صیغہ واحد میں فرماتا، لیکن صیغہ واحد میں ذکر نہیں کیا، فرمایا انا، بے شک ہم نے۔ اور آپ کا ایک طریقہ بھی ہے، دیکھیے رب جہاں صرف اپنا ذکر فرماتا ہے وہ ذکر صیغہ واحد میں کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں رب نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، تمام جہانوں کے پالنے والا ہوں۔ تو جب صرف اپنا ذکر کیا صیغہ واحد میں کیا، جب باری آئی اپنی محبوب کے اوپر اپنی عطاؤں کی تو اپنا ذکر صیغہ واحد میں نہیں کیا بلکہ صیغہ جمع میں کر دیا۔ مولا تو واحد ہے، اپنا ذکر صیغہ واحد میں کرتا ہے، جب محبوب پہ عطا کی بات آئی تو اپنا ذکر صیغہ واحد میں کیوں نہیں کیا، صیغہ جمع میں کیوں کیا؟ رب کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے، میں ہر چیز کا خالق ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں اپنا ذکر صیغہ واحد میں کروں میری پھر بھی وہی شان ہے، میں اپنا ذکر صیغہ جمع میں کروں میری پھر بھی وہی شان ہے، لیکن صیغہ واحد اتنی طاقت نہیں دیتا جتنی صیغہ جمع طاقت دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے محبوب پر اپنی عطاؤں کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر صیغہ جمع میں کیا کہ دنیا والوں اگر کوئی میرے محبوب کی شان کو گھٹانا چاہے تو میرے محبوب کی شان کو گھٹانے سے پہلے وہ ایک بار غور ضرور کرے کہ اس محبوب کو شان عطا فرمانے والا رب وہ اس محبوب کا ذکر کس انداز میں فرما رہا ہے۔ اسی مقام پہ آ کے ہمارے امام نے کمال کر دیا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ادوچا نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آستانہ علیہ مرشد آباد شریف۔ واضح مکرم یہ انا، بے شک ہم نے، اب اگلا لفظ ہے آتوینا، آتوینا۔ اب یہ تھوڑی سی قابل توجہ بات ہے، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ عربی زبان میں اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں۔ عربی میں آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اس کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں؟ دو الفاظ۔ ایک آتا ہے آتینا تا کے ساتھ، جسے مجہول میں ہم تے بھی پڑھ دیتے ہیں، تو ایک آتا ہے آتینا تا کے ساتھ، ایک آتا ہے آتوینا توئے کے ساتھ۔ مطلب آتینا تا والے کا بھی دینا ہے، مطلب آتوینا توئے والے کا بھی دینا ہے، لیکن ان دونوں دینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو ہے نا آتینا تا والا، تے والا، وہ ہمیشہ اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں چیز گن گن کے اور حساب سے دی جانی ہو۔ دیکھیے رب نے جہاں میں قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَآتُوا آیا، تا والا تو آیا، اور علماء نے ہمیں بتایا کہ جب زکوٰۃ دینی ہو تو زکوٰۃ بغیر حساب نہیں دینی بلکہ حساب سے اور گن گن کے دینی ہے۔ تو جہاں چیز گن گن کے اور حساب سے دی جائے وہاں آتو آتا ہے تا والا، اور جو ہے آتوینا توئے والا، یہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں چیز گن گن کے اور حساب سے نہیں بلکہ بغیر حساب عطا کی جا رہی ہو۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آتوینا استعمال فرما کے ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی عطا فرمایا سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا۔ میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی عطا فرمایا سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا۔ اب دیکھیے یہ ہے آتوینا، سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا۔ اب اگلا لفظ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلا لفظ ہے کا، انا آتوینا کا۔ کا مطلب ہے تجھے، کا کیا مطلب ہے؟ تجھے۔ اب آپ یہاں ذرا غور فرمائیں، اسٹیج پر یقیناً علماء تشریف فرما ہے، صرف ناف جاننے والے حضرات ہمارے علماء ہمارے سروں کے تاج تشریف فرما ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ اگر یہاں پہ آتوین الرسول آ جاتا تو وہ جملہ بھی عربی گرامر کی روح سے غلط نہیں بنتا تھا۔
انا اعطینا الرسول، ہم نے اپنے رسول کو سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا. تو یہاں اگر لفظ رسول کا ذکر فرما دیا جاتا تو پھر بھی جملہ صرف و نحو کی روح سے غلط نہیں بنتا تھا، ٹھیک بنتا تھا. لیکن رب نے اعطینا الرسول نہیں فرمایا، فرمایا انا اعطینا کا، اے محبوب تجھے. تو یہاں اللہ رب العزت نے رسول کا ذکر، رسول کے لفظ کا ذکر کیوں نہیں کیا اور کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہاں عاشق لوگ بڑا کمال لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اگر اللہ رب العزت اعطینا الرسول کہہ دیتا تو پھر جو پیچھے صفت بیان ہو رہی تھی نا بغیر حساب عطا کرنے والی صفت، پھر وہ باقی رسولوں کو بھی چلی جاتی کہ اللہ نے اپنے ہر رسول کو بغیر حساب عطا فرمایا. لیکن رب فرماتا ہے نہیں، میں نے باقی رسولوں کو بھی عطا ضرور فرمایا، لیکن جب باقیوں کو عطا فرمایا تو حساب سے عطا فرمایا. اے محبوب صرف تجھے بغیر حساب عطا فرمایا. اس لیے یا لفظ رسول کا ذکر نہیں کیا کہ یہ بغیر حساب عطا کرنے والی صفت یہ باقی کسی کے ساتھ نہ جائے، کیونکہ باقیوں کو جب بھی دیا حساب سے دیا، صرف جب خاتم النبیین کو دیا تو سب کچھ بغیر حساب عطا کیا. اور اس کی دلیل میں عرض کروں، دیکھیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز نبوت و رسالت ہے. تو جب باقی نبیوں کو نبوت دی، باقی رسولوں کو رسالت دی، ساتھ قید لگا دی، کہیں زمان کی قید، کہیں مکان کی قید کہ اس وقت سے فلاں وقت تک آپ کی نبوت و رسالت ہوگی، کہیں زمان کی قید، کہیں آگے مکان کی قید کہ اس جگہ سے فلاں جگہ تک آپ کی نبوت ہوگی. تو جب ان کو دیا تو حساب سے دیا. جب باری آئی خاتم النبیین کی تو فرمایا انا اعطینا کا، محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ بغیر حساب عطا فرمایا. اس لیے جب ہمارے آقا کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو نہ زمان کی قید رکھی نہ مکان کی قید رکھی. فرمایا محبوب اب جب تک زمانے ہیں تب تک تیری نبوت اور رسالت ہے، باقی سنبھال کے زمانے ختم ہو جائیں گے، محبوب آپ کی نبوت اور رسالت کا چرچا پھر بھی ایسے ہی رہے گا. آپ کے لیے نہ زمان کی قید رکھی نہ مکان کی قید رکھی. اس لیے فرمایا کہ محبوب جب میں نے آپ کو عطا فرمایا تو سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا. آپ کو جب عطا فرمایا تو سب کچھ بغیر حساب عطا فرمایا. اب یہ ہے انا اعطینا کا. اگلا لفظ ہے الکوثر. الکوثر. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی اپنی بات کو چلاؤں تاکہ میرا یہ اندازہ تھا کہ میں 30 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹوں. 10 منٹ ابھی میرے پاس باقی ہے اور میں نے انشاءاللہ اسی میں اپنی گفتگو سمیٹنی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں. فرمایا الکوثر. الکوثر سے مراد کیا ہے؟ اس پر تمام مفسرین نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. لیکن آئیے ہم ایک بہت بڑے مفسر کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے آقا کے صحابی، اس امت کے سب سے بڑا مفسر قرآن جنہیں میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام مجاہد. آپ تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد ہیں. آپ کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور ہماری رہنمائی فرمائیے یہ الکوثر سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت امام مجاہد بول اٹھے کہ لوگوں الکوثر سے مراد یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے. ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے. تو آپ مجھے بتائیے علم خیر ہے یا نہیں ہے؟ بولیے علم خیر ہے نا؟ تو میرے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت امام مجاہد تابعی فرمائیں کہ ہر خیر کا کل عطا فرمایا. اور آج کے دور میں کوئی بندہ اٹھ بیٹھے کہ اتنا علم تھا اور اتنا نہ تھا تو ہم آج کے بندے کی بات نہیں مانیں گے. ہم میرے آقا کے صحابی کے شاگرد حضرت امام مجاہد تابعی کی بات مانیں گے. وہ فرمائے ہر خیر کا کل عطا فرمایا. تو پھر ہم تو کہیں گے کہ علم عطا فرمایا تو گن گن کے اور حساب سے نہیں بلکہ بغیر حساب کلیتاً علم عطا فرمایا. اسی طرح میرے آقا نور ہے. نور خیر ہے یا ظلمت خیر؟ بولیے نور خیر ہے نا؟ ظلمت کو تو کوئی خیر نہیں کہتا.
نور خیر ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ اس طرح سے نور تھے اس طرح سے نہ تھے تو ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ ہم تو مانیں گے حضرت امام مجاہد کی بات. وہ فرمائے ہر خیر کا کل عطا فرمایا, تو پھر تو ہم مانیں گے کہ میرے آقا سراپا بشر بھی ہیں, سراپا نور بھی ہیں. اسی طرح اختیارات کا ہونا یہ خیر ہے. تو آج کوئی کہے کہ اس چیز کا اختیار تھا اس چیز کا نہ تھا, ہم اس کی بات نہیں مانتے. ہم اپنے آقا کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت امام مجاہد کی بات مان کے کہتے ہیں کہ اختیارات اتنا اتنا نہیں بلکہ ہر خیر کا کل عطا فرمایا. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ پاک نے مختار کل بنا کے کائنات میں بھیجا ہے, مختار کل بنا کے کائنات میں بھیجا ہے. اب آپ ذرا آگے غور فرمائیں. اب الکوثر ہر خیر کا کل عطا فرما دیا, ہر خیر کا کل عطا فرما دیا. اب اس ہر خیر کے کل کو اگر کوئی اپنے عقل کے ترازو پہ تولنا چاہے, اپنے علم کے ترازو پہ تولنا چاہے, تو میں اسے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے مقام مصطفیٰ کو تولنا یہ انسانی علم اور انسانی عقل کے بس کی بات ہی نہیں. اور میں اس کی دلیل عرض کرتا ہوں کیسے. دیکھیے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. ابھی ہم آخری لفظ میں الکوثر اس لیے میں زیادہ کر کے پڑھ رہا ہوں. تو الکوثر, اب آپ ذرا غور فرمائیں, سب سے کم کوانٹٹی میں جو چیز ہو نا, سب سے کم مقدار میں, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں قلیل. اسے کیا کہتے ہیں؟ قلیل. قلیل کا الٹ, قلیل کا اپوزٹ, قلیل کا متضاد وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثیر. پھر جو کثیر سے بڑھ جائے اسے کہتے ہیں اکثر. پھر جو اکثر سے بڑھ جائے اسے کہتے ہیں کوثر. جو کوثر سے بڑھ جائے اسے کہتے ہیں الکوثر. تو آج کوئی اگر الکوثر کے علم اور اختیار کو ناپنا چاہے تو اسے کہو کہ پہلے تم رب کے قلیل کو ناپ لو, الکوثر کو بعد میں ناپنا. اور کوئی ساری زندگی لگا لے وہ میرے رب کے قلیل کو بھی نہیں ناپ سکتا. کیوں؟ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو یہ دنیا میرے نزدیک قلیل ہے, یہ دنیا میرے نزدیک قلیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے گھر کی اشیاء کا شمار کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں گندم کے دانے کتنے آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. آپ کے گھر میں چونٹیاں کتنی ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. آپ کے گھر میں ریت کے ذرات کتنے ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. آپ تو اپنے گھر کی اشیاء کا شمار نہیں کر سکتے, پھر پورے شہر کی اشیاء کا شمار کیسے کریں گے؟ پورے شہر کی اشیاء کا شمار نہیں کر سکتے, پورے ملک کی اشیاء کا شمار کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. پھر پوری دنیا کی اشیاء کا شمار کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اور رب فرماتا ہے یہ سب کچھ میرے نزدیک قلیل ہے. تو جو رب کے قلیل کا شمار نہیں کر سکتا وہ الکوثر کے علم کو کیوں ناپنا شروع کر دیتا ہے؟ اور میں ایک اور بات عرض کروں, اگر آپ مفسرین کو پڑھیں تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو آخرت کی ضد میں دیکھا جائے تو یہ چاند, ستارے, سیارے, یہ ہمارا گلیکسی سسٹم, یہ ہماری کہکشائیں یہ دنیا کے اندر شمار ہوتی ہیں. اور میں عرض کروں جو ناؤن گلیکسیز ہیں نا, جو ان کے بارے میں سائنسدانوں کو علم ہے گلیکسیز, وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2 بلین کے قریب ہے. اور ہماری جو یہ ایک کہکشاں ہے, ہماری جو ایک گلیکسی ہے, اس میں ستاروں کی تعداد وہ 4 بلین ہے سائنسدان کہتے ہیں. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس کہکشاں کا جو سب سے بڑا ستارہ ہے, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کا حجم اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر سے جہاز اڑائے اور وہ جہاز 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے تو اسے وہ سارا ایک ستارہ گھوم کے آتے ہوئے جہاں سے شروع ہوا تھا اس مقام پہ پہنچتے 1100 سال کا عرصہ لگے گا. ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ جہاں سے جہاز اڑے ایک ستارہ گھوم کے آتے واپس اسے 1100 سال کا عرصہ لگتا ہے. اور ہماری ایک کہکشاں میں ستاروں کی تعداد 4 بلین, ٹوٹل کہکشاؤں کی تعداد 2 بلین. اور رب فرماتا ہے یہ سارا کچھ میرے نزدیک قلیل ہے. تو مجھے بتاؤ جس رب کا قلیل اتنا ہے اس رب کا کثیر کتنا ہوگا؟ جس رب کا کثیر اتنا ہے اس رب کا اکثر کتنا ہوگا؟ پھر کوثر کتنا ہوگا؟ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ الکوثر کے تحت رب نے مصطفیٰ کو علم کتنا عطا فرمایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. فاضل مکرم
غور فرما، ایک ستارہ. اور یہ ہماری بات نہیں، لوگ مولویوں کی باتوں پہ دنیا دار یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے وہ بعض اوقات انکار کرتے ہیں. یہ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ستارہ، ہماری جو کہکشاں کا بڑا ستارہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سرفیس پہ اگر جہاز اڑایا جائے تو جہاں سے وہ اڑتا ہے اسے پورا ستارہ گھوم کے وہاں آتے آتے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر وہ سفر کرتا رہے تو بغیر رکے اسے 1100 سال کا عرصہ لگے گا ایک ستارہ گھومنے میں. تو پھر ذرا غور کریں، جس رب کا کلیل اتنا ہے اس کا الکوثر کتنا ہوگا. اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ توحید نہیں بیان کرتے. میں کہتا ہوں آؤ اور اولیاء کے غلاموں سے سنو کہ رب کی توحید کیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ ہمارے رب کے تو کلیل کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، پھر ہمارے رب کے الکوثر کا شمار کون کر سکتا ہے. تو علی مکرم یہ شان ہے ہمارے آقا کی جو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی. تو آپ خود ذرا غور فرمائیں کہ سب سے چھوٹا کلیل ہے، جس رب کا کلیل اتنا ہے اس کا کثیر کتنا ہوگا، پھر اس کا اکثر کتنا ہوگا، پھر اس کا کوثر کتنا ہوگا، پھر الکوثر کے تحت اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو علم اور اختیارات کتنے عطا فرمائے ہوں گے. تو اس لیے میرے آقا کے علم کو، میرے آقا کے مقام کو، میرے آقا کی رفعتوں کو کوئی بندہ اپنے عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتا. اور میں نے عرض کر دیا کہ کوئی تولنا بھی چاہے تو اسے کہو پہلے رب کے کلیل کو تولو. جب تم کلیل کو تول لو گے نا پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس رب کا کثیر کیا ہے، پھر اس کو ناپنا. پھر جب کثیر کو ناپ لو گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس رب کا اکثر کیا ہے، پھر اکثر کو ناپنا. جب اکثر کو ناپ لو گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ رب کا کوثر کیا ہے، پھر تم کوثر کو ناپنا. جب کوثر کو ناپ لو پھر الکوثر کے علم کی باتیں کرنا. اور تم پوری زندگیاں لگا لو میرے رب کے کلیل کا شمار بھی نہیں کر سکتے. میرے رب کی شان یہ ہے. تو بس عزیز مکرم میرا وقت پورا ہو چکا اور میں آخر میں اتنا عرض کروں کہ یاد رکھیے ہمیشہ میرے آقا کا ادب اپنے سینے میں رکھیں، میرے آقا کے صحابہ کا ادب اپنے سینے میں رکھیں، میرے آقا کے اہل بیت کا ادب اپنے سینے میں رکھیں. یاد رکھیے مصطفیٰ کریم کی ذات کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ وہی رکھیں جو اللہ کے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، جو حضور کی حدیث نے ہمیں سکھایا، جو صحابہ اور اہل بیت نے ہمیں سکھایا، جو اولیاء کی جماعت نے ہمیں سکھایا. حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے عقیدہ وہی رکھیں. اور اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس سے لے کر اولیاء کی جماعت تک جن کو اللہ پاک نے مصطفیٰ دکھایا ہے نا، چاہے ظاہری آنکھ سے چاہے دل کی آنکھ سے، یاد رکھیے ان لوگوں کے رہنے کے علاقے اپنے اپنے ہیں، ان لوگوں کی بولیاں اپنی اپنی ہیں، ان لوگوں کے لکھنے کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن بات ساری ہستیوں نے ایک ہی کی ہے. دیکھیے نا اعلیٰ حضرت بریلوی، آپ نے حسن مصطفیٰ دیکھا، اپنے انداز میں پکار اٹھے، فرمایا لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ مہ زلف ابر اجل. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ مہ زلف ابر اجل. اعلیٰ حضرت گولڈوی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حسن مصطفیٰ دیکھا، یہی بات اپنے انداز میں پکار اٹھے، فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمت بھریاں. اعلیٰ حضرت بریلوی آپ کو آقا کی شان نظر آئی، اپنے انداز میں پکار اٹھے، فرمایا بس خام آئے خام نوائے رضا، بس خام آئے خام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد حبہ ناطق تھا، نہ اچار اس راہ پڑا جانا. اعلیٰ حضرت گولڈوی آپ کو آقا کی شان نظر آئی، یہی بات اپنے الفاظ میں پکار اٹھے، فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ رکھی کتے جان. عزیز مکرم جن کو اللہ رب العزت نے میرے آقا کی معرفت عطا فرمائی ہے، ان سب کی بات اگر آسان ترین الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہی بنتی ہے کہ یہ ساری کائنات رب نے بنائی. ہمارے پیارے آقا
کو بھی رب نے بنایا، لیکن ہمارے آقا کو رب نے بنایا ایسا ہے کہ ان جیسا اور کائنات میں کوئی نہیں بنایا۔ انہیں سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے سونا بنایا، سب سے پیارا بنایا، سب سے زیادہ رفعتیں انہیں عطا فرمائی۔ بس یہ عقیدہ رکھ کے زندگی گزارے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں سٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، سناخانان رسول اور بالخصوص قبلہ حضرت صاحبزادہ محمد صدام عثمانی صاحب، دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اللہ رب العزت ان تمام نیک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری حاضری قبول فرمائے، ہماری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، ان کے دیگر معاونین، ان کے سنگی، اللہ رب العزت ان کو اس اہتمام کا خوبصورت اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ، ماشاءاللہ۔